یہ میں بھی خبر ایک دیکھ رہا تھا کہ کوئی کمیٹی جو آپ لوگوں نے پروپوز کی ہوئی تھی وہاں پر بھی انکار ہو گیا کہ جی کمیٹی بھی نہیں بنے گی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے بیانیہ یہ آتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. لیکن آپ خود ان کے معاملات کو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے تو دو شخصیات کو یہ اختیار دیا ہے، علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور اپنا محمود اچکزئی صاحب کو، کہ وہ میرے درمیان ایک پل کا کردار ادا کریں گے تاکہ معاملات پاکستان کے اندر جو 3 بڑے ایشوز ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کی معیشت ہے، آپ کے انٹرنل سیکیورٹی ہے بلوچستان میں اور کے پی میں، تو اس مسائل کے حل کے لیے جو ہے ہم آگے کی طرف بڑھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی ریلیف نہیں دیا جا رہا. ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے، ہم کوئی کیسز میں این آر او نہیں مانگ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا علاج جو ہے ان کے ذاتی معالج کی کنسلٹنسی کے ساتھ اور فیملی کے ایسی ہسپیٹل میں داخل کرا دیا جائے جہاں پہ پراپر علاج ہو سکے، اور ان سے جو ہے وہ ایک آگے مطلب ان کی صحت کے حوالے سے جو خاص طور پہ تھا کہ جی ہمیں بہت زیادہ چونکہ تشویش ہے، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر آپ نے حوالے سے نہ تشویش وہ کا لفظ پولیٹیکل. استعمال کیا. آپ ہی کی جماعت کے کچھ لوگ کلیمنٹ ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے. بائی نیم فیصل چودھری صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ایک آنکھ کی بینائی پرمنٹلی جا چکی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، کیونکہ جو فرنٹ آف کورٹ گئے تھے اور پھر دوبارہ سلمان صفدر ہائی کورٹ کے حکم سے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے 80-85% جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ خود اندازہ لگائیں کہ خان صاحب کی ایج 74 ہے اور اگر 85% چلی گئی ہے، تو آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے خان صاحب کی اوپر. اب یہ سب اور انہیں اسٹریٹجی کیا ہے؟ واٹ نیکسٹ؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ویٹ کریں گے اسی طرح کہ کوئی مطلب لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ، ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کہیں پہ لڑائی ہوگی تو آپ کو موقع ملے گا، یا کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی آپ کے پاس ہے؟ یہ آپ کا ایک بڑا ویلڈ سوال ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہے کہ آپ ماسس کے پاس جاتے ہیں یا آپ مذاکرات کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل مذاکرات کے لیے بھی ہم نے کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اپنے اس بیانیے میں بتایا. سیکنڈلی ماسس کے پاس ہم ہر وقت ہمہ وقت جاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس کے حوالے سے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہ سندھ سے لے کے خیبر تک، یعنی کہ سوائے ہمارے اپنے صوبے کے علاوہ باقی 3 صوبوں کے اندر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو یہ گورنمنٹ کچل رہی ہے کہ باہر کھڑے ہونے پہ بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، مطلب بات کرنے پہ بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ اس فسطائیت میں کے دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف حق کا جھنڈا اگر بلند کر رہی ہے یا سچی بات کر رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے ہم پھر بھی ماسس کو جو ہے اپروچ کریں گے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے. سہیل آفریدی صاحب کو جب چیف منسٹر بنایا گیا تو بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نیریٹیو ان کے اگینسٹ بھی بنائے گئے کہ پتہ نہیں آکے وہ کیا کر دیں گے. انہوں نے تو کیا کرنا تھا، کچھ بھی نہیں کیا. کیا ویسے آپ لوگ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے بینگ اے پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں، سہیل آفریدی اپنی حد تک جس سطح پہ وہ کوشش کر سکتے ہیں، سب لیڈرشپ میں نے کہا کہ چاہے وہ کے پی ہو، کراچی ہو، بلوچستان ہو، کشمیر ہو، جی بی ہو، ہر جگہ جا رہے ہیں. لیکن یہ کسی کو اندازہ اس حد تک اس خوفناک فسطائیت کا جو سامنا ہے، یہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس ٹائپ کا یہ مطلب اس گورنمنٹ نے شکنجا ڈالا ہوا ہے. 28ویں آئینی ترمیم پہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے بات کی ہے؟ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کوئی بات ہوئی ہے 28ویں آئینی ترمیم پہ؟ 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ شور و غوغا میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سامنے آئے گی تو پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. پھر کون سے قوانین لانا چاہتے ہیں، مطلب مختلف قسم کی جو ہے باتیں چل رہی ہیں.
کہ جی نئے صوبے بن رہے ہیں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے باتیں ہیں، لیکن اس سے جب تک آپ کے سامنے ایک مکمل ڈرافٹ نہیں آتا تو اس کے بعد ہی ہماری بالکل اس میں پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈبیٹ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یقیناً اگر قوانین ایسے ہوئے جس میں پاکستان کا کوئی فائدہ ہو تو پھر اس کو بیٹھ کے دیکھیں گے، لیکن امجد صاحب، شرط یہ ہے اسلام آباد میں آپ کہ کہیں بنی گالہ پاکستان رہائش پذیر تو نہیں رہے، یا رہائش پذیر تو نہیں ہے بنی گالہ کے آس پاس کہیں پہ؟ نہیں کیوں جی؟ وہ ایک خاتون ہے، میں نے کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا، وہ پنکی پنکی کہتے ہیں، کوئی ڈرگز میں کوئی خاتون انوالو ہے، وہ کہتی ہے جی میرے سے پولیس والے کہتے رہے بنی گالہ کا کوئی رہائشی ہے اس کا نام لے دو کہ میں اس کو بھی سپلائی دیتی رہی ہوں. تو مجھے تو اپنا بھی ڈر تھا کہ میں بھی کسی ٹائم پہ اسلام آباد میں رہا ہوں تو بنی گالہ کی اطراف میں بھی رہا تھا، میں تو اس نے اندر ڈر پہ پتہ نہیں کدھر نام لینے لگے کتنے شریف آدمی بنی گالہ کے آس پاس رہتے ہیں. میں کیا آپ سے بھی پوچھ لوں کہ آپ بھی وہیں تو نہیں رہتے رہے؟ بھائی جان دیکھیں اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ویسے کافی الارمنگ ہے، الارمنگ ہے یہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس نے ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے. نہیں، اس نے پورا بنی گالہ کا ہر رہائشی مشکوک کر دیا نا، ہر بندہ ہی مشکوک اپنے آپ کو سمجھتا پھرتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر نہ لے چھڑے. بالکل آپ کی بات درست ہے بھائی جان.